جان دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو پرجوش، مہربان اور دائمی رحمت والا ہے۔ غالب کی غزل عشرت قطرہ کی سلسلہ وار تشریح کا شعر نمبر 4 یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ اس شعر کے مشکل الفاظ: جفا، ظلم و ستم، زیادتی، ناانصافی۔ اہل تصوف کے ہاں سالک کے معنی سالک کے دل کو مشاہدے سے باز رکھنا۔ ارباب وفا، باوفا لوگ، فدائی۔ اہل تصوف کے ہاں عاشق عشق حقیقی میں غرق، محبت الہی میں غرق، جس کو خودی کا خیال نہ ہو، عارف کامل۔ غالب کے شعر: اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ اس کا سادہ مفہوم جتنا گہرا ہے، اس کی فکری گہرائی تک پہنچنا آسان نہیں۔ غالب کے کلام کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اشعار میں ایک ایسی دنیا کی عکاسی کرتے ہیں جہاں لفظوں کی تہ میں کئی جہاں چھپے ہوتے ہیں۔ اس شعر کا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہاں محبت، وفا، جفا اور روحانی تعلق کے کئی پہلوؤں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شعر کا ظاہری مفہوم محبت اور جفا کے رشتے کو بیان کرتا ہے، جبکہ باطنی مفہوم روحانی محرومی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ متصوفانہ تشریح میں جفا کو آزمائش اور تربیت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ فلسفیانہ تشریح میں وجودی خلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غلام رسول مہر کی تشریح کے مطابق محبت کا لطف و کرم تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہنے پر ایک تسلی تھی کہ تعلق برقرار ہے۔ تاہم اب اس جفا سے بھی محرومی ہو گئی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وفاداری کے اہل افراد ارباب وفا اس قدر بے اتنائی نظر انداز کرنے پر اتر آئے ہیں کہ گویا محبت اور تعلق کا ہر نشان مٹ چکا ہے۔ اگر اس شعر کو ہم تصوف کی روشنی میں دیکھیں تو یہ خدا کی قربت اور مشاہدہ حق کی جستجو کی گہری روحانی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ تصوف میں جفا کو اکثر سالک کی تربیت اور ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ غالب کہتے ہیں: دل ہی تو ہے نہ سنگ و قشط درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و قشط درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہی درد اور آزمائش سالک کو اللہ کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے، لیکن جب آزمائش بھی ختم ہو جائے تو سالک خود کو ایک عجیب محرومی اور خلا میں محسوس کرتا ہے۔ میر تقی میر اس کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کے شرمندہ معنی نہ ہوا۔ یہ شعر واضح کرتا ہے کہ وفا کے نقوش اور اس کی حقیقت کا زوال سالک کو مایوسی کی انتہا پر لے جاتا ہے۔ اس پرمخ گفتگو میں مومن کا یہ شعر بیان نہ ہو ممکن نہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جفائے آزمائش میں خدا کی قربت کا احساس زیادہ گہرا ہوتا ہے، لیکن جب وہ قربت بھی محسوس نہ ہو تو سالک اپنے دل میں عجیب بے چینی، تنہائی محسوس کرتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، دونوں صورتوں میں سالک خدا کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ اس کا یہ احساس کہ خدا اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو سالک اپنی زندگی کو بے مقصد موت کی صورت میں دیکھتا ہے، یعنی بے معنی زندگی۔ سالک کے لیے خدا سے تعلق کو آسانی اور دشواری دونوں میں قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی تعلق اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا ہے: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ زندگی کی آزمائشیں خدا سے تعلق کو مضبوط بناتی ہیں۔ شعر کا نفس مضمون یہی ہے کہ جب جفا اور آزمائش بھی چھن جائے تو زندگی میں حقیقت اعلیٰ سے رشتہ ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ یہ کیفیت سالک کے لیے خدا سے تعلق کو استوار رکھنے میں ناکامی کی صورت میں نظر آتی ہے، جو اس کی زندگی کو بے مقصد موت کو گلے لگاتی نظر آتی ہے، جبکہ سالک تو موت کا قائل ہی نہیں ہوتا، وہ تو موت کو خدا سے وصال، خدا کو پانے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ تشریح یقیناً طویل ہو گئی ہے، پھر بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعت پر یہ گراں نہیں گزرے گی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।